اس سے جو اگلی دعا آئی ہے قرآن کریم میں، جو مناجات مقبول میں بھی اس دعا کے بعد لکھی ہوئی ہے، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہیں مجھے بچپن میں مجھے پالا، تو اے اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیے۔ اور یہ دعا جو ہے اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ اسراء میں آئی ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا، یعنی اس وقت جب کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک غیر معمولی معجزے کے ذریعے ساتوں آسمانوں سے بھی پار ملأ اعلی میں اپنی بارگاہ میں دعوت دی اور معراج کا اعزاز آپ کو عطا ہوا۔ اس وقت یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسی موقع پر 5 نمازیں فرض کی گئی تھیں، معراج کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا تو جو تحفہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا تصور فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہاں ملأ اعلیٰ میں معراج کے مقام پر مجھے بلایا، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کیسے اس مقام تک پہنچے؟ میری امت، آپ کو ہر وقت ہر لمحے اپنی امت کی فکر لگی ہوئی تھی، تو کس طرح میری امت اس معراج کے مقام پر پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز عطا فرمائی، وہ نماز جس کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، کہ تمہاری امت کا کوئی بھی فرد جب میری بارگاہ میں سربسجود ہوگا، پیشانی میری بارگاہ میں رکھے گا سجدے کی شکل میں، اس کو معراج حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ اس لیے کہ جب سجدے میں سر رکھ دیا تو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو کسی وقت حاصل نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں جتنا قرب ہے اللہ جل جلالہ کا، وہ کسی اور وقت میں نہیں ہے۔ اس سجدے کے مقام کو سمجھو کہ یہ تمہاری معراج ہے، ان کی بارگاہ میں سر کا ٹیک دینا، ایک لمحے کے لیے بھی ٹیک دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو سے تمہیں قریب کر دیتا ہے، اس کا قرب عطا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، کسی وقت ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی خدمت میں لا کر ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حلیہ بدل گیا، اعمال بدل گئے، اخلاق بدل گئے، کردار بدل گیا، شاعر تھے، شاعری کا انداز بدل گیا۔ تو وہ ان کا ایک مصرع ہے کہ جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، یعنی جب بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو وہ آسمانوں سے بھی اونچا جا رہا ہوتا ہے۔
آسمانوں سے بھی اونچا جا رہا ہوتا ہے، اسے معراج حاصل ہو رہی ہوتی ہے، وہ تحفہ جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ تو معراج میں ایک تو عظیم نعمت نمازوں کی ملی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیات نازل فرمائی جو سورہ اسراء میں ہے، اس میں زندگی گزارنے کے بڑے اہم اصول، بنیادی قواعد اور بنیادی احکام عطا فرمائے گئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ان احکام سے بھری ہوئی ہے۔ www.darsequran.com